تو ایسی چیزیں، ایسے اختلاف یا ایسے تحفظات جو آپ کے ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس کرنے سے پہلے حافظ سعد رضوی صاحب کے صرف 2 بیان آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب ٹھیک ہے لیکن اس کے جو مجلس شورا، اس کے اہم رہنما ہیں مجلس شورا کے، وہ ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک نہ ہو، تو پھر آپ سعد رضوی صاحب کو ٹائم دینا چاہیے۔ 10 دن یا 5 دن ٹائم کی وجہ سے آپ اتنا پریشان ہو کہ سوشل میڈیا کے اوپر آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بیرسٹر عثمان خضر صاحب کے تحریک لبیک کے ساتھ جو اختلاف ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے، وہ اب سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس شروع ہو گئی۔ عثمان خضر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے، اور جس کے دل میں جو چیز آئی، جو اپنی سوچ کے مطابق ہر آدمی نے اس کو جواب دیا۔ اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اعتراض عثمان خضر صاحب نے لگایا اس کے اپنے ہی کمنٹس نے، ایک کسی لبیک کے دوستوں کو کمنٹس کا جواب دیتے ہوئے اس نے اپنے موقف کو تھوڑا کمزور کر دیا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو لبیک کے انٹرنل معاملات ہیں میں اس میں بالکل اس کو ڈسکس نہیں کرتا ہوں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں جن کی تفصیل ذکر کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کوئی بھی لبیک کا کارکن ہے، چاہے وہ عام کارکن ہے چاہے وہ عہدیدار ہے، میرا ان سے مشورہ ہے کہ اگر آپ لبیک سے محبت کرتے ہیں، آپ سعد رضوی صاحب سے محبت کرتے ہیں، یا آپ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، تو ایسی چیزیں، ایسے اختلاف یا ایسے تحفظات جو آپ کے ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس کرنے سے پہلے حافظ سعد رضوی صاحب کے صرف 2 بیان آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے ذہن میں حافظ سعد رضوی صاحب کے 2 بیان ہوں گے تو پھر یقیناً آپ سوشل میڈیا کے اوپر جانے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ عثمان خضر صاحب کے تحفظات کیا۔ اس نے ایک ٹویٹ کیا کہ میں ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ میرے پاس کوئی عہدہ نہیں، میں بطور کارکن کام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ جماعت کی بہتری کی بات ہوگی تو میں جان بھی حاضر ہے، اور اگر کوئی نقصان کی بات کرے گا تو رستہ روکوں گا۔ بابا جی کے مزار پر چاپلوسی کا حلف نہیں لیا تھا، وفاداری کا لیا تھا۔ اس نے ٹویٹ کیا، پھر اس کے بعد اس نے تفصیل بھی بتائی جو اس کے ساتھ تحفظات ہیں۔ سب سے پہلے اس کے جو تحفظات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، پھر جو اس کے کمزور تحفظات ہیں جو میرا خیال ہے کہ عثمان خضر صاحب کو سوشل میڈیا کے اوپر نہیں ڈالنے چاہیے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ عثمان خضر صاحب کا مقصد یہ ہے کہ میں نے تحریک لبیک کے کسی اہم عہدیدار سے ٹائم مانگا ہے، ختم نبوت کانفرنس کو یہ اپنے علاقے میں کرانا چاہتا تھا، لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا۔ میں کچھ دنوں سے فون کر رہا تھا، میرا فون نہیں اٹھایا گیا، لیکن ہمارے حلقے کے ایک عام آدمی نے جا کے اس سے ٹائم لے کے آ گیا۔ یہ اصل وجہ ہے عثمان خضر صاحب کی ناراضگی کی کہ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کے اوپر ناظرین جن دوستوں نے کمنٹس کیا اور اس کمنٹس کا جو جواب دیا خضر صاحب نے، جو اس کے اپنے موقف کو کمزور کر رہا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، بہت سارے دوستوں نے اس کو جواب دیا، تو ایک آدمی نے اس کو جواب دیا، ابو بکر صاحب ہے، وہ کہتا ہے کہ تو جناب آپ سعد بھائی سے رابطہ کر لیں اگر کوئی مشکل ہے تو۔ یعنی کہ ایک دوست نے اس کو مشورہ دیا کہ سر آپ ایسی چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سعد صاحب سے رابطہ کر لیں۔ تو اس کا جواب دیا بیرسٹر عثمان صاحب نے کہ آپ رابطہ کروا دیں۔ اس کا کیا مقصد بنتا ہے؟ اس کا مقصد بنتا ہے کہ میرا کئی عرصے سے یا میرا سعد رضوی صاحب سے رابطہ ہوتا بھی نہیں ہے، یا میں کر بھی نہیں سکتا ہوں، یا میری کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، یعنی آپ کروا دیں بھائی، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ رابطہ کروا دیں۔ حالانکہ چند دن پہلے اسی عثمان خضر صاحب نے کہا ہے کہ میں جو سعد رضوی صاحب کے اوپر پراپیگنڈا کیا گیا تھا کہ بھئی اس کی گاڑی سے شراب ملی ہے، تو یہ ملے بھی تھے، اور اس کے حکم کے اوپر یہ قانونی کارروائی کرنے کی بھی بات کی تھی، یعنی کہ چند دن پہلے کی بات ہے۔ تو یعنی کہ عثمان خضر صاحب سے اس ٹویٹ سے یہ عام آدمی کو تاثر یہ جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو عثمان خضر صاحب بھی رابطہ نہیں کر سکتے، یہ تو بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اچھا، دوسرا جو اس کو کمزور کر رہا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ دوست نے کمنٹس کیا، وہ کہتا ہے کہ یہ معاملات کوئی نئے نہیں ہیں، ہر تنظیم میں اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن معاملات کو یوں سرعام بیان کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے جناب۔ یعنی کہ ہر تنظیم میں، ہر تحریکوں میں، ہر سیاسی جماعتوں میں یہ اونچ نیچ ہوتی ہے، آپ ایسے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو بیان نہیں کر سکتے۔
اس کا جو جواب دیا بیرسٹر عثمان صاحب نے، میرا خیال ہے اس کی موقف کو ہی کمزور کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کون سی تنظیم ہے ہی کوئی نہیں، ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے. یعنی کہ عثمان خضر صاحب نے یہ چیز تسلیم کر لی کہ پارٹی میں کوئی تنظیم نہیں ہے، منظم تنظیم نہیں ہے. جب نہیں ہے تو تنظیم کے اوپر کام کرنا چاہیے. لبیک کے جو اہم عہدیدار ہیں ان کو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ یار ابھی تنظیم پوری نہیں ہے، تو پہلے ہم تنظیم سازی کے اوپر کام کریں کہ ایسے جو لوگوں کے تحفظات ہیں جن کا رابطہ نہیں ہوتا ہے، یا جو لوگ سوشل میڈیا میں آ ڈالتے ہیں، جب مکمل تنظیم سازی ہوگی پھر اگر کسی کو اگنور کیا جاتا ہے، کسی کو اہمیت نہیں دی جاتی تو پھر بھی بات سمجھ آتی ہے. یعنی خود تسلیم کر رہا ہے کہ کوئی تنظیم سازی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ چند دن انتظار. میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں کہ عثمان خضر مانگر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں جو اس کے تحفظات نہیں ہوں گے، لیکن اتنا سینئر آدمی کو ٹائم دینا چاہیے، لیڈرشپ کو ٹائم دینا چاہیے، سعد رضوی صاحب کو ٹائم دینا چاہیے. اب اچھا ابھی جو سعد رضوی صاحب کے دو بیان ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اب جو عثمان خضر صاحب نے یہ جو ٹویٹ کیا ہے، یا جو اختلاف اس نے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیا ہے، چند دنوں سے اس کا رابطہ نہیں ہوا یا اس کو کسی نے اگنور کیا ہے، اگر کل کو سعد رضوی صاحب اس کو بلا لیتا ہے، اس کے تحفظات دور کر دیتا ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہوں گے، تو پھر اس کے ٹویٹ سے جو ہزاروں تحریک لبیک کے کارکنوں نے اپنی باتیں کی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، جی ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو سازشی لوگ ہیں، جو اکثر لوگ تحریک لبیک کے لبادے میں سازشی لوگ ہیں، جو اس چیز کو بڑا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں کہ جی گھس بیٹھی آ گئے ہیں، فلاں آ گئے ہیں، یعنی کہ ایک دل زند کرنے والی بات ہو گئی تحریک لبیک کے کارکنوں کی، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس کی تو کل یعنی کہ جو حالات ہیں وہ نارمل ہو جائیں گے، تو اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا اب دوسری بات کرتے ہیں سعد رضوی صاحب کی. سعد رضوی صاحب کے دو بیان ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دو بیان سعد رضوی صاحب کے سن کے پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. کچھ دن پہلے فرق وریج کو انٹرویو دیتے ہوئے سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ فاروق یہ کام بہت مشکل ہے، پارٹی کی سربراہی کا کام کرنا بہت مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے. مشکل کس کو لگتا ہے؟ جو ذمہ داری سمجھتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں ہر آدمی کے ساتھ انصاف کروں، ہر آدمی کو ٹائم دوں، کوئی ناراض نہ ہو جائے. یعنی کہ جو انصاف کے اوپر پراپر طریقے سے اگر کوئی پارٹی کو چلانا چاہتا ہے اس کے لیے انتہائی مشکل ہے. اگر جو آدمی اپنے مفاد کے لیے پارٹی میں ہوتے ہیں، موج مستی عیاشی کرنے کے لیے دوسرے رہنماؤں کی طرح، تو ان کو یہ چیز اثر نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں ایک آیا دوسرا گیا، میں پاپولر لیڈر ہوں، ایک آئے گا دوسرا جائے گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ جو الفاظ ہے سعد رضوی صاحب کے کہ یہ پارٹی چلانا انتہائی مشکل ہے، یہی سعد رضوی صاحب کی جو یعنی کہ اصل مخلص پانا ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں. اس سے پہلے حافظ سعد رضوی صاحب نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ یا اللہ اگر ہم اپنی ذات کے لیے یا ہمارا مقصد اپنی شہرت ہو تو یا اللہ ہم کو برباد کر دینا. یعنی کہ بات ہی ختم ہو گئی. اگر آپ مانتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو مجلس شورا کے کارکن ہیں یا اس کے اہم رہنما ہیں مجلس شورا کے، وہ ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک نہ ہو، تو پھر آپ سعد رضوی صاحب کو ٹائم دینا چاہیے. 10 دن یا 5 دن ٹائم کی وجہ سے آپ اتنا پریشان ہو کہ سوشل میڈیا کے اوپر آ جائے. تو ناظرین میری گزارش ہے کہ سب سے زیادہ جو کسی کو کمزور کرتی ہے نا وہ اندرونی سازشیں کرتی ہیں. برونی سازشوں کے ساتھ آدمی لڑ سکتا ہے لیکن اندرونی سازشوں سے آدمی نہیں لڑ سکتا ہے جو اختلافات بڑھ جاتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ کوئی بھی اگر تحریک لبیک کا عام کارکن ہے جو عہدیدار ہے، اگر اس کے کوئی تحفظات ہیں، اس کو اگنور کیا جا رہا ہے یا اس کو کوئی ٹائم نہیں دیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹائم دے، وقت دے، پارٹی کے سربراہ کو وقت دے، بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کرے، بار بار اپنے تحفظات اس کے سامنے رکھے، 1 بار رکھے، 2 بار رکھے، 3 بار رکھے، دلیل کے ساتھ پیش کرے. اگر بار بار اس کو اگنور کیا جاتا ہے یا حافظ سعد رضوی صاحب بھی اس کو اگنور کرتے ہیں کچھ ثبوت لے کے، پھر وہ سوشل میڈیا میں آئے، پھر بات بھی بنتی ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ یار میں نے رابطہ کیا، میرے سے کچھ نے رابطہ نہیں کیا اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیا اور ہر آدمی نے تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے. میرا خیال ہے یہ پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ